السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الکہف: وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں قریش کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو قریش کے لوگ ایک تو بہت مالدار تھے، جو سردار تھے وہاں کے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے تھے۔ ان کو بڑا غرور، تکبر تھا اپنے مال کے اوپر، اپنی شان و شوکت کے اوپر، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم اگر رسول ہو تو تمہارے سے فرشتے ہوتے، کوئی سونا چاندنی ہوتا، کوئی چیزیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ اپنے تکبر میں آ کے آخرت کا انکار کر دیتے اور کہتے کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، آخرت کا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں، اس کے بعد دوبارہ اٹھا دیے جائیں اور پھر ہم سے سوال جواب ہو، ہمارا حساب کتاب ہو۔ اور کبھی وہ اپنے مال کے گھمنڈ میں بالکل ہی آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے آخرت کا، اور یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، دیکھو اگر آخرت ہے بھی تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے یہ ہمیں آخرت میں ہی ملے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، جو تم کہتے ہو دیتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اس نے ہمیں یہاں دیا تو وہاں بھی دے گا۔ یہ تو اس کی یعنی ہم سے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر دو دوستوں کا ایک واقعہ بیان کیا، اور ان تمام سوچوں کی، ان تمام خیالات کی، جن قریش مکہ کے دل و دماغ میں گھوم رہے تھے اور وہاں مسلمانوں کو فیس کرنا پڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ان کے سامنے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 میں: وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ، اور بیان کرو ان کے لیے دو افراد کی، دو دوستوں کی کہانی، واقعہ، جعلنا لأحدہما، جن میں سے ایک کے لیے ہم نے بنایا جنتین، دو باغ، یعنی یہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک دوست کو اللہ تعالیٰ نے دو باغات دیے اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اچھا، جو باغات دی، ایک تو باغ ہوتا ہے، اور جو باغات دی اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی خصوصیات بھی بتائیں کہ وہ کیسا باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے من عناب، وہ انگوروں کا باغ ہے، اور انگور ہم جانتے ہیں کہ قیمتی ترین پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جو باغ تھے دونوں انگوروں کے باغ تھے۔ اب جو انگور قیمتی تو ہے، لیکن انگور اس قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نازک بھی ہے، اس کو بہت جلدی نقصان پہنچ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اس کو بڑی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے دو باغ بھی دیے، اس میں انگور بھی دیے، وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو، جو انگوروں کی بیلیں تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا کھجور کے درختوں سے۔ اور کھجور کے تنے اور کھجور کی شاخیں ہم جانتے ہیں کہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں، یعنی پہلے تو انگور کو کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بڑے بڑے درخت دے دیے، اور ان سے اس پورے کھیت کو، اس پورے باغ کو ڈھک دیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کاشتکار کے لیے جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے، جو اس کے تمام کاروبار کی بنیاد ہوتی ہے، وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں باغوں کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کو جاری کر دیا، یعنی پانی بھی اس کے باغات تک خود پہنچتا ہے، اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کو کہیں سے پانی نہیں لانا پڑتا، اس کو کسی سے کہنا نہیں پڑتا، اس کے دونوں باغ میں آٹومیٹیکلی پانی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس پہ اتنے کرم کیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا، تو دونوں کے دونوں باغوں میں خوب پھل آتا تھا،
یہ نہیں کہ خالی پڑے ہوتے تھے، بہترین باغات تھے، خوب پھل آتا تھا، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی خامی نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر سال خوب لد لد کے پھل آتے تھے اور خوب وہ کماتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمْ أَنْهَارًا، اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے، پیچھے تھا وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو باغ تھے ان کے درمیان بھی، یعنی انگور کی بیلیں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جو جتنی جگہ بچ گئی اس کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زراعت دے دی تھی، اس کے اندر بھی مختلف قسم کے اس نے پھل اور درخت لگائے ہوئے تھے، یعنی پوری طرح وہ جو باغات تھے پوری طرح پھل دیتے تھے، اس کو فائدہ دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا فجعلنا خلالهما نہرا، اور ان دونوں باغات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کو جاری کر دیا تھا۔ وکان له ثمر، اچھا باغات تو تھے، وہ باغات خوب پھل بھی دیتے تھے، باغات بھی بڑے، پھل بھی بڑے مہنگے والے اور بڑی کمائی والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہے ہیں وکان له ثمر، اس باغات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے خوب اس کو مال و تجارت دیا ہوا تھا، گھر تھا اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، وکان له ثمر، خوب مال بنا چکا تھا، وہ خوب جائیداد تھی اس کے پاس۔ فقال لصاحبہ، تو ایک دن وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، وهو يحاور، جب وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یار میں تم سے نا مال میں بھی آگے ہوں اور اولاد میں بھی تم سے آگے ہوں، تم بہت باتیں کرتے ہو لیکن دیکھو مال تو میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، میرے پاس لوگ بھی تم سے زیادہ ہیں، اولاد کہہ لیجئے، نفری کہہ لیجئے، ملازمین کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، یار میں تجھ سے آگے ہوں، تم مجھ سے پیچھے ہے۔ انا اکثر مال و اعز نفرا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اولاد اور دوسری چیزوں میں بھی تم سے زیادہ ہوں۔ ودخل جنتہ، اس نے اس طرح یہ بات کہہ کے اپنے دوست کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، اس کو حقیر دکھانے کی کوشش کی اور کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، تو مجھ سے حقیر ہے اور ادنا ہے۔ ودخل جنتہ، اور جب وہ اپنے یہ باتیں کرتا ہوا یہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والا تھا۔ کیسے ظلم کرنے والا تھا؟ وہ اپنے آپ پر ایسے ظلم کرنے والا تھا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے، جس شخص کے اندر خود پسندی ہوتی ہے، جس کے اندر میں ہوتی ہے، میں ہر بات میں وہ کہتا ہے میں ایسا تھا، میں یہ کر دیتا تھا، میں یہ کر سکتا تھا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ ہوں، یہ اس کی تکبر کی، خود پسندی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ، اور وہ اتنے تکبر میں اتنا آگے بڑھ گیا، مَا أَظُنُّ، کہنے لگا کہ میں گمان کرتا ہوں، أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کہ یہ جو میرا مال و دولت ہے، یہ باغ ہے، یہ جو ثمر ہے، جائیداد ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ ایسے رہے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے جاتے ہیں، جو دنیا بنانے میں دن رات لگے ہوتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت اور دنیا ہوتی ہے، وہ اس طرح اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان سے نہ بھی کہیں تو ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کو یقین ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، یہ مریں گے نہیں، یہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، جب ہم کسی کو بہت زیادہ فسق و فجور میں دیکھتے ہیں، زیادتی کرتے دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے مرنا نہیں ہے کیا؟ اس کو ذرا سا خیال نہیں آتا ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے، اس نے اللہ کے پاس نہیں جانا۔ اور یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ جائیداد کے معاملات میں، بعض اوقات لوگ کاروبار کے معاملات میں، بعض اوقات لوگ رشوتوں کے معاملات میں، بعض اوقات لوگ دوسروں کی زمینوں پر قبضوں کے معاملات میں کس طرح زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ کیسا بندہ ہے، اس نے اللہ کو جواب نہیں دینا، یہ سمجھتا ہے مرے گا نہیں کبھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ بات کہیں کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، میں ہمیشہ دنیا میں ایسے ہی مال و دولت کے ساتھ رہوں گا، تندرست و توانا رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ ضروری نہیں ہم الفاظ سے کہیں، ہمارا عمل بعض اوقات ہمارے الفاظ سے زیادہ اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی جو دوسروں کا مال کھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جائیداد پہ قبضہ کرتے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ انسان کی انفرادی زندگی بھی اس کا بعض اوقات گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے آگے جواب دینا ہے،
ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہمیں معلوم ہے فجر کی نماز میں مسجد آنا ہے، لیکن ہم پھر بھی مسجد نہیں آتے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم الارم صبح کا نہیں لگاتے، فجر کی نماز کا صبح اپنے اسکول کا، کالج کا، دکان کا، کاروبار کا ضرور لگاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ تو یقین ہے کہ کاروبار میں نہیں جائیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، اسکول ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو غیرحاضری لگ جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اگر ہم نماز میں نہیں جائیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری عادات اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھی شاید اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھ سے ایک درجے آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا مجھے تو یقین ہے کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، تم ایسی باتیں کرتے ہو یار، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر قیامت قائم ہو گئی، اور اگر مجھے اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف لوٹایا گیا، اِلَىٰ رَبِّ، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں یقیناً اس دنیا سے بہتر میں بدلہ پاؤں گا۔ کیوں بھائی آپ بہتر بدلہ کیوں پائیں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس لیے بہتر بدلہ پائیں گے کہ آپ کے پاس دنیا میں مال و دولت ہے؟ نہیں، ہم واقعی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ چاچا عبدالرشید کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن اکثر لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں بیان فرماتے فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اس پہ کرم کرتے ہیں، اور فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو نعمتیں دینے کے ساتھ، اس پر کرم کرنے کے ساتھ، فیقول ربی اکرمن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، جو اس کو کہنا بھی چاہیے۔ وَأَمَّا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتے ہیں کسی آزمائش میں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، معاذ اللہ۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو مال ہے، یہ تنگی ہو یا وسعت ہو، یہ مال کی فراخی ہو یا مال کی تنگی ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرتے ہیں، من یحب، اس کو جس سے محبت کرتے ہیں، ومن لا یحب، اور اس کو بھی جس سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں دین میں اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بعض اوقات دنیا میں آگے کر دیتے ہیں، مال میں بھی آگے کر دیتے ہیں، عزت میں بھی آگے کر دیتے ہیں، شہرت میں بھی آگے کر دیتے ہیں، لیکن دل کا حال تو خیر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان صرف اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو مال اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی نہیں ہے، ایمان اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے کہ اگر مال اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی تو کس انسان کی مثال ہمارے ذہن میں آنی چاہیے سب سے پہلے؟ جی چاچا، جس کی مثال سب سے پہلے آنی چاہیے؟ نہیں، قارون ٹھیک ہے، اور اس کے ضد میں ہوتا ہے، ضد میں، قارون کی ضد میں، قارون تو وہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، اور جب اللہ نے مال دیا تو کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو مجھے ملا ہے نا، یہ میری عقل کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ اللہ کو بھول ہی گیا، وہ انا پہ پڑ گیا، انی۔ مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مال اللہ کی محبت کی نشانی ہے، تو اللہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال تھا؟ اتنا مال تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اتنا مال تھا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اتنا مال تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم روٹی نہیں کھائی۔ اتنا مال تھا کہ گھر اتنا تھا
گھر کا سائز اتنا تھا. آج ہم پریشان ہوتے ہیں گھر چھوٹا ہے, تنگ ہے, ہم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا سائز اتنا تھا کہ جب وہ تہجد میں اٹھ کے سجدہ کرنا ہوتا تھا تو اماں عائشہ سے کہتے تھے اپنی ٹانگوں کو پیچھے کر لو. قبلہ رخ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. یہ اللہ کے یہ وہ شخص ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. اس سے بڑھ کے اللہ دنیا میں کس سے محبت کرے گا؟ اگر کوئی کبھی ہمارے دل و دماغ میں خیال آئے نا کہ اللہ نے ہم پہ جو مال دیا ہے, جو نعمتیں دی ہیں, یہ ہماری اللہ سے محبت کی, اللہ کی ہم سے محبت کی نشانی ہے, تو اس کو محبت کی نشانی نہ سمجھے, اللہ کی آزمائش ہے. یہ ہم سے سوال ہوا قیامت والے دن. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے آگے سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہیں دے دے گا. ایک پہلا سوال عمر کہاں گزاری, دوسرا سوال جوانی کہاں کھپائی, تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا, چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا. سوال ہوگا سوال, ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. تو اللہ سے اللہ یہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے بعد دنیا ہو یقیناً اللہ اس سے محبت نہیں کرتے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام مملکت تھی ان کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال سے جنت کما رہے, غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہیں. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے مال سے جنت کما رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مال سے جنت کما رہے ہیں. تو مال اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کے بتائے طریقے سے استعمال کریں گے جنت ہے, اللہ کے بتائے طریقے استعمال نہیں کریں گے, شیطان کے بتائے طریقے استعمال کریں گے, جہنم ہے. اس شخص نے اپنے مال کے تکبر میں اتنا آگے بڑھ گیا, اس کے بارے میں علماء مفسرین کے 2 اقوال ملتے ہیں. کچھ نے کہا یہ مشرک تھا کیونکہ آگے جا کے بولے گا اپنے شرک کے بارے میں, اور کچھ نے کہا یہ مشرک نہیں تھا, یہ مسلمان ہی تھا, اس کو قیامت کا یقین بھی تھا, جو اس نے کہا کہ بلائے رددت الی ربی, اگر میں لوٹا دیا جاؤں اپنے رب کی طرف. لیکن اس کی دنیا کی محبت, مال کی محبت نے اس کو ایسے دھوکے میں ڈالا کہ دنیا کو ہمیشہ کی ابدی جگہ سمجھ بیٹھا, اور یہ بھی کہنے لگا اگر جانا بھی پڑا تو وہاں بھی خیر منقلبہ, میں وہاں پہ بہترین اجر پاؤں گا, میرا بہترین ٹھکانہ اور معاملہ ہوگا. قال له صاحبه, تو پھر کہا اس سے اس کے دوست نے, وهو يحاوره, اور دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا, کیا تم انکار کرتے ہو اس بات کا جب اس نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی نا. پہلے تو اس کا مذاق اڑایا کہ بھیا انا اکثر منک مالا وازو نفرا, میں تجھ سے مال اور اولاد میں تجھ سے زیادہ ہوں, تو بہت چھوٹا ہے میرے آگے, زیادہ بولا نہ کر. وہ خاموش رہے. لیکن جب انہوں نے آخرت کا انکار کیا, اس نے موت کا انکار کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی اس مال کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ بیٹھا اور جنت کی کامیابی آخرت کی کامیابی سمجھ بیٹھا, تو اس کے دوست نے اب کہا کہ اب اس سے بات کرنا, جواب دینا ضروری ہے. اس نے بڑی حکمت سے بات کی. اس نے اس کی بات کا ویسے جواب نہیں تو کیا کہہ رہا ہے, قیامت آئے گی یہ ہوگا, نہیں, اس کو سوچنے پہ مجبور کیا, اس کے سامنے ایک سوال رکھا, اور یہ دعوت دینے کا ایک بہت اعلیٰ طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور آپ صحابہ سے پوچھے اتدرون من المفلس, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ سوال چھوڑا, صحابہ سوچ رہے, صحابہ کی توجہ حاصل ہو رہی ہے. ایک موقع پوچھا اتدرون ما الغیبہ, تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ لڑکا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسلام قبول کر لیا, میں سب کچھ کرنے کے تیار ہوں, صرف ایک کام کی اجازت دے دیں. کیا کام ہے؟ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا زنا حرام ہے, زنا کرنے کی بات کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, بے حیا انسان. آپ نے اس کو سوال دیے, یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے کیسا لگے گا؟ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے کیسا لگے گا؟ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے کیسا لگے گا؟ اس سے کہا مجھے اچھا نہیں لگے گا. آپ نے فرمایا جس عورت سے تم زنا کرو, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی. سوچنے کا موقع دے, یہ دعوت کا بہترین طریقہ ہے. اس نے اپنے دوست کو دعوت دی, اکفرت بالذی خلقک من تراب, میرے بھائی کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر تم نطفہ,
ثم سواک رجلا، پہ تمہیں کھڑا کر کے ایک انسان پیدا کر دیا. وہ بھی جانتا تھا، ہم بھی جانتے کہ انسان کی اوقات کیا ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تخلیق کا پروسیس اور ایک طریقہ کار بنایا ہے. کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تخلیق ہوتا ہے، اس کی ویسے کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے. اور پھر انسان اپنے آپ کو بڑھتا چڑھتا جوان ہوتا دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے میں کتنا کمزور تھا، اللہ نے مجھے طاقت دی، ورنہ میں کیا تھا، کتنا بے بس تھا، مجبور تھا. تو اس کو سوچنے کا موقع دے رہا ہے. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لیکن هو اللہ ربی، میرا رب تو وہ اللہ ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. وہ تمہارا مال ہو میں اس کو شریک نہیں کروں گا، وہ تمہارا نفس ہو میں اس کو شریک نہیں کروں گا، تمہاری دنیا کی محبت ہو میں اس کو شریک نہیں کروں گا. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بھی 2 مقام کے اوپر، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. بعض اوقات انسان اپنی خواہشات کے آگے سجدے کرنے لگتا ہے، اس کے آگے مجبور ہو کے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ مسلمان ہے، بھول جاتا ہے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، بھول جاتا ہے اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، سب بھول جاتا ہے. دنیا میں دنگا فساد، انسانوں کو تکلیف دینا اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہیں کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تم نے داخل ہوتے وقت یہ بات کیوں نہیں کہی ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، نہیں اللہ کے سوا کوئی طاقت. یعنی جو باغ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں انگور دیے، کھجور کے درخت دیے، اس کے درمیان زراعت دی، ان دونوں باغات کے درمیان پانی جاری کر دیا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ میری تو کوئی اوقات، کوئی عقل، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر دوں، تو آپ کا فضل ہے جو مجھے مل گیا، یہ تم نے کیوں نہیں کہا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو تم یہ سمجھتے ہو انا اقل کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں. فعسى ربی، تو ممکن ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، کہ تم سے بہتر، من جنتی کا، تم سے بہتر باغ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ایسی آندھی بھیجے کہ تمہارا یہ جو چٹیل میدان باغ ہے یہ بالکل چٹیل میدان بن جائے، اس پہ پانی پھسلتا رہے اور اس پہ کوئی زراعت اور کوئی فصل نہ ہو. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اور ہوا بھی یہی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ایک دن وہ صبح اپنے باغ میں آیا اکڑتا ہوا، فخر کرتا ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کی ساری کی ساری جو جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، باغ ہے، وہ سب تباہ برباد ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کا جو باغ ہے وہ الٹ کے پلٹ کے سارے درخت ٹوٹ پھوٹ کے زمین پہ پڑے ہوئے تھے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور پھر وہ کہنے لگا کاش، لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا. کیا شریک کیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو شریک کیا، اس نے اپنی آخرت کا انکار کر دیا. اسی لیے یاد رکھے کہ جو ہمارا ایمان ہے، ایمان کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ جو آخرت پر ایمان ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اگر آخرت پر ایمان ہوگا نا انسان کا، تو وہ قدم قدم پر یہ سوچے گا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ میرا حساب و کتاب ہوگا. جو زبان سے میں الفاظ نکالوں گا، جو میں اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے جو کام کروں گا، جہاں میں چل کر جاؤں گا، جو میں سنوں گا، جو میں کہوں گا، سب پہ میری پکڑ ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ، تو نہیں تھی اس کے لیے کوئی نفر جو اس کے پاس تھے، جو ملازم تھے، جو فوج تھی، جو لوگ تھے، جو مال تھا، کہ کوئی اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے آگے. وما کان منتصرا، اور وہ اپنی بھی کوئی مدد نہ کر سکا. هنالک الولایۃ للہ الحق، اور ولایت، ملکیت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اور وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے اور بہترین انجام بھی اسی کے پاس ہے.
یعنی انسان اگر اپنی ساری زندگی میں اللہ رب العزت کو اپنے ذہن میں رکھے گا، اس کے سامنے کھڑے ہونے کو ذہن میں رکھے گا، تو یہ اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، مکی صورت ہے، اس وقت مشرکین مکہ یہ ساری باتیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس مثال کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کس زمانے میں تھا، کس علاقے میں تھا، کس دور میں تھا، کس نبی کا وقت تھا، کون سی کتاب ان کے پاس تھی، اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کردار آج بھی زندہ ہے، یہ کردار اس وقت بھی زندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سبق دینے کے لیے پورا واقعہ سنایا اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جن چیزوں پہ تم فخر کرتے ہو کہ تمہارے پاس سرداری ہے، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سرپرست بھی نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد پیدا ہوتی مر جاتی، تمام طریقوں سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی بھی ابیوز کرتے تھے، یعنی جذباتی طور پر بھی ان کو پریشان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں پہلے بھی لوگوں کے پاس تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو اگر تم اللہ پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو یہ چیزیں تمہارے کام نہیں آئیں گی، اور تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی کام آ جائیں گی، آخرت میں بھی کام آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شخص کے جو واقعہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین قسم کے باغ عطا کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔